نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت پہ اگرچہ پانی بہت ہی نایاب چیز تھی، پانی کتنا نایاب ہوتا تھا، واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب مسلمان غزوہ تبوک لڑنے کے لیے گئے، رومیوں سے لڑائی تھی، لڑائی کی نوبت نہ آئی، 50 روز مسلمان اس مارکے میں رہے، 30 دن ان کے آنے جانے کے سفر میں لگے اور 20 دن وہ رومیوں کی سرحد پہ جا کے بیٹھے رہے، لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ مسلمان جب پیاس کی شدت سے نڈال ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو، کوئی بھی پانی لے کے آنے والا یا جانے والا تمہیں ملے تو اسے لے کے میرے پاس آؤ۔ اور ان کو ایک عورت ملی جس نے اپنی سواری پہ 2 مٹکے جو پانی کے تھے وہ بھر کے لادے ہوئے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے پوچھا یہ پانی تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو اس خاتون نے کہا کہ کل اسی وقت میں پانی بھرنے کے لیے اس کنویں پر موجود تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ یعنی کنویں سے اب تک مجھے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اور وہ واقعہ لمبا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خاتون کو لایا گیا، آپ نے اس میں سے پانی کسی برتن میں ڈال کے آپ نے اس میں اپنی انگلیاں ڈبوئیں اور پھر تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس میں سے پیو، اور ہزاروں صحابہ نے اس میں سے پیا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا بہت بڑا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو صحابہ سے فرمایا کہ جو تمہارے پاس کھجوریں وغیرہ ہیں یا اس کو تحفہ تحائف دینے کے لیے اس کو بڑے اعزاز سے رخصت کیا۔ اور یہ غیر مسلم خاتون سی۔ اسلام ہمیں غیر مسلموں سے بھی اتنے اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے۔ تو سامعین مکرم، اس واقعے سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت پانی کی کتنی کمی ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا وضو کرتے ہوئے وہ پانی زیادہ بہا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسراف نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا وضو کرنے میں بھی اسراف ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم نہر کنارے بھی بیٹھے ہوگے تو پانی کا اسراف تو اس وقت بھی اسراف ہے اور اس کا گناہ ہوگا۔ تو پانی ایک تو ہمیں بہت درست طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں وضو گھر سے کر کے آنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے، باوضو ہو کے نکلتا ہے تو اس کا ہر اٹھنے والا جو قدم ہے اس کے بدلے میں اللہ اس کی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو اگر گھر میں سہولت نہ ہو یا آدمی دکان پہ ہے یا باہر سے آیا ہے، مسجد میں بھی وضو کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اجر کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے گھر سے آنا ہے اور امکان موجود ہے، آسانی ہے، تو گھر سے اگر آپ وضو کر کے آئیں تو یہ زیادہ اجر ہے۔ وضو کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ سنتیں ہمیں گھر میں پڑھ کے آنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ مسجد میں نفل اور سنتیں ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی وہ حدیث مبارکہ ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور فرض نماز پڑھنے کا حکم تو مسجد میں دیا گیا ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ ساری عمر بیت جاتی ہے، ہم گھر میں نماز ہی نہیں پڑھتے، اور یا پڑھتے ہیں تو فرض نماز گھر میں شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرض نماز پڑھنے کی جگہ وہ مسجد ہے مرد کے لیے۔ خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کریں، اگرچہ رخصت ہے کہ مسجد میں آ کے پڑھ سکتی ہیں۔ فرمایا کہ تم اللہ کی بندیاں جب تم سے اپنے شوہروں سے مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو ان کو منع نہ کیا کرو۔ صحابہ کرام کی ازواج مطہرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ کی ازواج مطہرات وہ فجر کی نماز بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد میں آ کے پڑھا کرتی تھی، اور آخری صف انہی کی ہوتی تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام کو حکم تھا کہ نماز ختم کرنے کے بعد کوئی فوری اٹھ کے پیچھے نہیں جائے گا، پیچھے خواتین بیٹھی ہیں۔ گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں جو نفل نماز ہے یہ گھر میں ادا کرنی چاہیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی سنتیں یا ظہر کی سنتیں یا ظہر کے بعد کی سنتیں وہ گھر میں جا کے ادا کیا کرتے تھے۔
اور اسی طرح جمعۃ المبارک کی سنتیں بھی آپ سے ثابت ہے، آپ نے مسجد میں بھی پڑھی، گھر میں بھی جا کے پڑھی. لیکن یہ کہنا کہ گھر میں جا کے نماز پڑھی جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز ختم ہونے کے فوری بعد آپ اتنی تیزی سے بھاگیں کہ سارے لوگوں کی نمازیں ہی خراب کر دیں. یہ مطلب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے بعد کافی دیر تک اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ نماز کے بعد انسان جب تک نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، جب تک کوئی وہ دنیاوی بات نہ کرے یا وہ بے وضو نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا ثواب عطا کرتے رہتے ہیں. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ نماز کے بعد اپنی جگہ پہ کچھ دیر بیٹھنا یہ اکرام صلاۃ ہے، یہ نماز کا احترام ہے. اب پہلی صف میں نماز پڑھنے کا بڑا اجر ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے تو لوگ قرہ اندازی کر کے پہلی صف میں آ کے بیٹھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صف میں آنے والے کا اگر اتنا ثواب ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ایک تو وہ بہت پہلے مسجد میں آئے گا اور پھر بہت بعد میں مسجد سے جائے گا. لیکن آج میں اکثر دیکھتا ہوں ہماری پہلی صف والے جو ہوتے ہیں وہ کندھے پھیلان کے اور وہ جناب جا رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ بالکل جو ہے وہ غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پھیلان کے اکثر نماز جمعہ میں لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے. ادب یہ ہے نماز جمعہ کا، خطبہ جمعہ کا، کہ آپ جب تشریف لاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے آگے آ کے بیٹھیں. اور یہ کوئی میری رائے نہیں ہے، یہ حکم رسول ہے. اور حکم رسول کے آگے ایک مسلمان اپنا سر تسلیم خم سے جھکا دیتا ہے. اس لیے ہماری یہ تو کوئی بات رہنی نہیں چاہیے جی نہیں میں تو ایتھے ہی بیٹھنا ہے. تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ آئیں تو جو آگے جگہ ہے آپ وہاں پہ آ کے بیٹھیں. جب آپ پیچھے بیٹھ جائیں گے تو بعد میں لوگ جو آئیں گے ان کے لیے تنگی ہوگی اور وہ گناہ کا ذریعہ بن سکتے ہیں جب وہ کندھے پھیلان کے آئیں گے. تو اس لیے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ پہلی صفوں میں آ کے بیٹھیں، اور جو پہلی صفوں میں ہیں وہ نماز ختم ہونے کے بعد پچھلوں کو دیکھیں کہ ہمارے پیچھے کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہا، کسی کی نماز تو خراب نہیں ہو رہی. گھر میں نماز، نفل نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا یہ بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور قبرستان میں نماز پڑھنے سے ہمیں منع کیا گیا. دین اسلام کا ایک بنیادی حکم ہے کہ جہاں پہ قبر ہوگی وہاں پہ نماز نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ قبرستان میں ہم نماز نہیں پڑھتے. بلکہ اگر میں اسی بات کو اور تشریح سے سمجھاؤں تو نماز جنازہ میں سجدہ بھی شاید اسی لیے نہیں رکھا گیا. اہل علم نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ میں سجدہ اللہ تعالیٰ نے اور دین اسلام میں اس لیے نہیں ہے کہ کہیں پہ دیکھنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ شاید یہ اس میت کو سجدہ کر رہے ہیں. دین اسلام کا ایک بنیادی حکم ہے کہ جہاں قبر ہوگی وہاں سجدہ نہیں ہوگا، اور مساجد میں قبریں بنانے سے اسلام نے روک دیے ہیں. تو جب قبرستان میں نماز نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں پہ نماز پڑھا کرو. تو سامعین مکرم، جب ہم مسجد میں آتے ہیں، آپ نے سنتیں ادا کر لیں، آپ مسجد میں آ گئے، باوضو ہو کے آپ آئے، وقت پڑا ہو تو آپ پر یہ لازم ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر کے بیٹھیں، جسے کہتے ہیں تحیۃ المسجد. بڑی سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اذا دخلتم المسجد فلا تجلسوا، تم میں سے جو بھی مسجد میں آئے فلا تجلسوا، تب تک مت بیٹھو، حتی تصلی رکعتین، جب تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لو. یہ صرف نماز کی بات نہیں ہو رہی، نماز کے اوقات کی بات نہیں ہو رہی. آپ جب بھی مسجد میں آئیں، یہ آقا کریم علیہ السلام کا حکم ہے، اذا دخلتم المسجد، تم جب بھی مسجد میں آؤ، فلا تجلسوا، مت بیٹھو، حتی تصلی رکعتین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعۃ المبارک کا. ایک صحابی آتے ہیں، خطبہ چل رہا ہے، وہ آ کے بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کے ان سے پوچھا کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا پہلے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو اور پھر بیٹھو. اور خطبہ جمعہ میں یہی حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آپ جو بھی آدمی آتا تھا وہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں دیتے تھے۔ بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں پہ پہلے اردو کا خطبہ روک کے اور پھر باقاعدہ ٹائم دیا جاتا ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کرنے کے بعد روک کے اور آپ یہ کہیں جی چلو اب تم 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ لو۔ صحابہ کرام کے ٹائم پہ 2 خطبے ہوتے تھے، اور دونوں خطبے آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے تھے، اور 2 خطبوں کے درمیان میں ایک بار بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ جمعے کے روز کاروبار یا اپنا کوئی کام نہیں کرتے تھے، ان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی تھی کہ ہم نے بر وقت مسجد میں آنا ہے، اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم نے نوافل یہ سنتیں ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی ایسی دلیل ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روک کے آپ نے حکم دیا ہو کہ چلو اب سنتے پڑھ لو، اور ٹائم دیا جاتا ہو، تو پھر ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، لیکن کوئی ایسی روایت انشاءاللہ نہیں ملے گی۔ اور آج بھی حرمین شریفین میں 2 ہی خطبے ہوتے ہیں، پہلا خطبہ ہوتا ہے، درمیان میں امام صاحب بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا خطبہ ہوتا ہے، اور جو بعد میں جوائن کر رہے ہیں آ رہے ہیں تو وہ اپنی 2 رکعتیں پڑھ کے ایک طرف ہو کے اور وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب بھی مسجد میں آئیں، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے اور پھر آپ بیٹھ جائیں۔ اگر نماز شروع ہو جائے، اکثر جو غلطی ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دوڑ لگا کے نماز کو جوائن کرتے ہیں۔ آپ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آؤ، نماز کھڑی ہو چکی ہو، تو فرمایا کہ علیکم السکینہ، تمہارے اوپر وقار اور سکونت یہ لازم ہے، آرام سے آؤ۔ جب آپ گھر سے نکل پڑے ہیں تو آپ نماز کے لیے نکلے ہیں، آپ کا اجر و ثواب لکھنا فرشتوں نے شروع کر دیے ہیں، اور فرمایا کہ جتنی نماز تمہیں مل جائے امام کے ساتھ وہ نماز آپ پڑھ لیں، اور جو نماز رہ جائے وہ بعد میں مکمل کر لیں۔ تو یاد رکھیے کہ فضیلت تکبیر اولیٰ کی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں اگر نہیں ملے تو دوسری میں ثواب کم ہو گیا، تیسری میں اور کم ہو گیا، چوتھی میں اور کم ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ تکبیر اولیٰ سے پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ تکبیر اولیٰ کی فضیلت سے تو محروم رہ گئے ہیں۔ اب آپ پہلی میں آئیں، آپ رکوع میں آ کے ملیں، یا آپ دوسری رکعت میں آپ ملیں، تو آپ نماز میں شامل ہو جائیں اور آرام سے آئیں۔ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو ہی دیکھتے ہیں کہ اچھا یا صورت اگر یاد ہو، کوئی ایسی صورت ہمیں یاد ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ تو بالکل ختم ہونے والا ہے، تو وہیں سے ہم دوڑ لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خلاف ورزی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی ہم کرتے ہیں۔ سامعین مکرم، ایک اور جو مسئلے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ آئے ہیں، امام جس حالت میں ہو آپ اسی میں شامل ہو جائیں۔ ہم تب تک انتظار کرتے ہیں، اگر امام صاحب سجدے میں ہیں تو پہلے امام صاحب سجدے سے اٹھیں، اور جب رکعت میں وہ کھڑے ہوں گے تو ہم ساتھ میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ مسجد میں تو آ گئے ہیں نا، تو 2 سجدے آپ کو اگر اضافی مل جاتے ہیں، آپ اس میں اللہ کی تسبیح کریں گے، اجر و ثواب کچھ تو ملے گا نا۔ تو اس لیے جس حالت میں بھی امام ہو، آپ آ کے امام صاحب کو جوائن کریں، آپ نماز میں شامل ہو جائیں، اور جتنی رکعتیں آپ کی رہ جائیں وہ رکعتیں آپ باقی اٹھ کے مکمل کریں۔ تو یہ ایک اکثر جو ہمیں نمازوں میں دیکھنے کو بات ملتی ہے۔ موجودہ دور میں ایک موبائل کا بڑا ایشو ہے، نماز کے دوران ہی موبائل بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور اب کئی لوگ تو وہ ضد کھا کے کھڑے ہوتے ہیں، جی اچھا میں ان بند کریں گے تو پھر ہی تھوڑا پتہ چلے گا۔ 10 دفعہ موبائل بج رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ دکھائیں کہاں پہ لکھا ہے کہ موبائل جیب سے نکال کے آپ بند کریں۔ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ موبائل تھا؟ اگر نہیں تھا تو یہ موجودہ دور کی ایجاد ہے، اور موجودہ دور کے مسائل میں ہمارے دین نے جس بات کی رخصت دی ہے وہ اجتہاد ہے۔ وہ بات جس کا نہ قرآن میں ذکر ہو، نہ حدیث مبارکہ میں ذکر ہو، اور کوئی نئی پیش آنے والی چیز ہو، معاملہ ہو، مسئلہ ہو، تو مجتہدین کو، اہل علم کو ہمارے دین نے اختیار دیا ہے کہ اللہ نے جتنی ان کو فہم و بصیرت دی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ ایک رائے پیش کر دیں۔ لہذا تمام احباب کی نماز کو بچانے کے لیے، نماز میں خشوع اور خضوع کو برقرار رکھنے کے لیے اہل علم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ کا موبائل بج رہا ہے تو آپ موبائل کو نکال کے اس کو بند کر دیں یا اس کو سائلنٹ پہ لگا لیں۔ آپ کی نماز تو اس میں خلل تو پڑے گا،
لیکن اگر آپ بند نہیں کرتے اور 5-7 دفعہ وہ بندہ وہ فون کرتا ہے تو آپ جو سب کی نماز خراب کر رہے ہیں، تو اس پر بھی ذرا غور کیجیے۔ تو اس لیے اگر ویسے تو بطور مسلمان کے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ بغیر بند کیے نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ معاف کیجیے گا، میں جمعے کے روز اکثر نماز سے پہلے یہ کہتا ہوں نماز میں موبائل کو بند کر لیں، لیکن شاید یہ شیطانی حربہ ہے، یہ کیا ہے، کہنے کے باوجود موبائل بج رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں اس کا پی اے پہلے کہتے ہیں موبائل سوئچ آف کرو، کر کے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں جب آتے ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے جب ہم نے کھڑے ہونا ہوتا ہے اور ہم مخلوق سے رابطہ ختم کرنا بھی گوارا نہیں کرتے خالق کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے، تو اپنے موبائل فون کو بند کر کے آئیں۔ یہ نماز کا احترام ہے، یہ اللہ کے گھر کا احترام ہے۔ اور اگر نہیں بند کر سکے تو نماز کے دوران اگر موبائل بج رہا ہے تو اس کو نکال کے بند کر لیں یا اس کو سائلنٹ پہ لگا لیں۔ ایک اور بات جو اکثر غلطی دیکھی ہے، جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ اکثر یہ کرتے ہیں کہ اکثر مسجدوں میں جو کرسیاں ہیں ان کے آگے تلاوت کے لیے وہ تھوڑی سی پھٹی اوپر اٹھی ہوتی ہے تو وہ سجدہ اس کے اوپر کرتے ہیں۔ یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دیکھیے سجدہ یا تو ہم زمین پہ کریں گے، اور اگر بیڈ پہ چارپائی پہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مریض ہے تو وہ سجدہ تکیے پر نہیں کرے گا، بلکہ وہ صرف جھک کے رکوع میں تھوڑا جھکاؤ کریں گے اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکاؤ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پاؤں جو ہم زمین پہ رکھتے ہیں، اور ہمارا ناک اور ہماری پیشانی۔ تو اگر زمین پہ ہم کسی عذر کی وجہ سے سجدہ نہیں کر پا رہے تو کرسی پہ جو احباب بیٹھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جب سجدے میں جائیں تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے وہ ہاتھوں کو ایسے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ زمین پہ تو ہاتھ نہیں رکھ رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھیں گے جیسے آپ نے رکوع کیا ہے۔ رکوع میں آپ نے اپنا جو آپ کی کمر تھی آپ نے اس میں خم یا اس میں آپ نے تھوڑا آپ نے جھکاؤ کیا ہے، اور سجدے میں آپ اگر امکان ہو تو، مریض اگر نہ ہو تو تھوڑا سا زیادہ کر لیں جس سے اندازہ ہو دیکھنے والے کو کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ سامعین مکرم، ایک اور جو ہمارے ہاں اکثر لوگ بات پوچھتے ہیں وہ ہے کہ سر کو ڈانپ کے نماز پڑھنا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ سر کو ڈانپ کے نماز پڑھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے جی، مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں اور بازار میں ہم پھرتے رہتے ہیں، مسجد میں آئے ٹوپی پہنی اور نماز پڑھ لی، اور بعض دفعہ جو نیچے آپ کی کٹنگ ہے وہ بالکل کسی انگریز کی طرح لگ رہی ہوتی ہے، تو صرف ٹوپی پہن لینے سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک مسلمان کا جو ہیئر سٹائل ہے، جو اس کے بالوں کا رکھنے کا انداز ہے، وہ ایک اسلامی ہونا چاہیے، وہ غیر اسلامی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جہاں تک رہی بات ننگے سر نماز، مسئلے کی روح سے بالکل اس کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا سر ڈانپ کے نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ سطر کا حصہ نہیں ہے، سطر کا حصہ ہوتا تو حج اور عمرے میں احرام کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول حکم دیتے کہ اپنے سر کو ڈانپ کے حج اور عمرہ کرو، جبکہ حج اور عمرے میں یہ حکم ہے کہ سر کو ننگا رکھ کے آپ نے حج بھی کرنی ہے اور عمرہ بھی کرنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ 24 گھنٹے سر کو ڈانپ کے رکھنا۔ آپ کی سنت یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے سر کو ڈانپ لیا جائے، آپ 24 گھنٹے اپنے سر کو کور رکھتے تھے، باہر بھی، بازار میں بھی، گھر میں بھی، مسجد میں آئے تو آپ اسی طرح نماز پڑھا دیتے تھے۔ اور میں ایک اور بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم ٹوپی پہ اتنا فوکس کرتے ہیں اور یہ جو سنت رسول ہے داڑھی، کبھی ہم نے یہ تصور کیا ہے کہ کیا اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ ویسے میرا آپ سے سوال ہے، مکہ مکرمہ میں ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا ترکی کا، تو میں نے ایسے مذاق میں کہہ دیا، میں نے کہا کہ ٹوپیوں کی بجائے ہمیں داڑیاں بھی مسجد میں نقلی رکھوا دینی چاہیے، اور اس نے کہا ہمارے ترکی میں داڑیاں بھی مسجد میں ہوتی ہیں، یعنی میں نے سمجھا یہ مذاق کر رہے ہیں، اس نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا، اس نے کہا میں نے خود دیکھا ہے کہ ترکی میں نقلی داڑیاں بھی مسجد میں پڑی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو ترجیحات تھی وہ بدل گئی ہیں۔ داڑھی کا جو مقام ہے کبھی کسی کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو 2 آدمی آئے تھے جن کی داڑھی نہیں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا رخ انور پھیر لیا تھا۔
آج ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا جی اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. سبحان اللہ, آپ کو سمجھ آ گئی. 15ویں صدی کا گیا گزرا مسلمان سمجھ گیا, اور صحابہ کرام نے تو کبھی یہ عذر نہیں کیا تھا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے چند بال تھے, صحابہ ان کو چھیڑتے تھے. ایک دن کہنے لگے حضور سے, یا رسول اللہ میں یہ بھی نہ کھینچ کے اتار دوں؟ فرمایا نہیں. اور حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو, یہ ہر مرد کی فطرت میں شامل ہے. وہ کام جو انسان کی فطرت میں ہے پیدائشی طور پہ, اس میں سے ایک چیز داڑھی رکھنا ہے. کبھی غور کریں, یہ عورتوں کو داڑھی نہیں آتی, مردوں کو آتی ہے. یہ مرد کی زینت ہے. جتنے پیغمبر آئے ہیں تمام کی داڑیاں تھیں, تمام اصحاب کی داڑیاں تھیں, اور حتیٰ کہ غیر مسلم مردوں کی داڑیاں تھیں. فرعون کے جہاں پہ تذکرے آتے ہیں فرعون کی داڑھی تھی, ابو جہل اور ابو لہب کی داڑھی تھی. اور ہمیں تو ہمارے نبی نے حکم دے دیے ہے, اور ہم پھر داڑھی نہیں رکھتے. تو ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا غور کرنا ہوگا. اب تو ہم سوچتے ہیں کہ جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام لیں گے, اور میں سوچتا ہوں اگر حضور دیکھ کے کہہ دیں تمہارے منہ پہ تو انتخابی نشان ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہمارے پلے میں بچے گا؟ تو اس لیے جو چیز ہمارے دین میں جتنی ہے خدا را اس کا اتنا مقام سمجھنے کی کوشش کریں. اور جو ایک اجازت دی ہے, آپ ننگے سر پڑے نماز ہو جائے گی. کوشش کریں اپنی کٹنگ سنت کے مطابق ہو, اور اگر آپ سر ڈانپ کے پڑھتے ہیں تو میرے نزدیک یہ اور اس سے بہتر ہے. لیکن آپ کے پاس کپڑا اپنا ہونا چاہیے, آپ مستقل پھر اپنے سر پہ کپڑا رکھیں. یہ جو طریقہ ہے کہ نماز کے لیے خاص کر اہتمام کرنا, یہ تو اسلام میں تو کوئی اس کا ایسا نہیں ملتا ہے کہ خاص کر نماز کے وقت سے پہلے انسان جو ہے وہ اپنے سر کو ڈانپ لے. سامعین مکرم, یہ چند باتیں وہ کی ہیں کہ جو ہم نماز با جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے. ان باتوں میں ایک آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں ہمیں امام کی اقتداء کرنا یہ فرض کر دیا گیا, پیروی کرنا. امام سے پہلے نہ ہم رکوع میں جا سکتے ہیں, نہ امام صاحب سے پہلے ہم سر اٹھا سکتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ ہماری جو پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں, ایک جو غلطی میں نے کامن دیکھی اکثر مسجدوں میں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب امام صاحب تھوڑا سا جھکتے ہیں تو پہلی صف پہلے ہی سجدے میں پڑی ہوتی ہے. یہ بڑا سخت گناہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اما یخشی الذی احدکم, تم میں سے کسی بندے کو ڈر نہیں لگتا اذا رفع رأسہ قبل الامام, جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لے, ان یجعل اللہ صورتہ صورت حمار, اللہ اس کے سر کو گدھے کی شکل نہ بنا دے, او یجعل اللہ رأسہ رأس حمار, یا اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے. اس وعید سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز میں امام کی اقتداء اور پیروی کرنا کتنا ضروری ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد جب تک آپ کے گھٹنے زمین پر لگ نہیں جاتے تھے ہم اپنی کمروں کو کبھی سیدھا نہیں کرتے تھے, جھکایا نہیں کرتے تھے, کھڑے ہی رہتے تھے. لہذا تمام احباب سے یہ گزارش ہے, یا کوئی امام صاحب اگر رکوع کے بعد زیادہ ٹائم کھڑے ہو گئے, اور کئی ہمارے دوست جو رکوع کے بعد چھوٹی دعائیں پڑھتے ہیں تو وہ پہلے ہی جلدی میں ہوتے ہیں کہ امام صاحب کیوں نہیں جا رہے, اور وہ پہلے ہی سے آدھے چکے ہوتے ہیں, تو یہ بڑا سخت گناہ ہے. سامعین مکرم, یہ تو چند وہ باتیں تھیں جو اجتماعی نماز با جماعت کو پڑھتے ہوئے ہم سے سرزد ہوتی ہیں. کچھ ہماری غلطیاں وہ ہیں جو انفرادی نمازوں میں ہوتی ہیں, جو ہم اکیلے پڑھتے ہیں. اکیلے نماز پڑھنے کے لیے جو سب سے پہلا ہمارے دین کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آگے سترے کا اہتمام کریں. سترہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے اس کے قریب ترین آپ کوئی ایسی چیز رکھیں کہ جس نے گزرنا ہو وہ اس کے پیچھے سے ہو کے گزر جائے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے کسی کھلی جگہ پہ تو اس وقت آپ جو اپنی سواری کا پالان ہوتا تھا جو تقریباً 2 فٹ کے قریب ہوتا تھا آپ اس کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے. اب اگر کوئی آدمی مسجد میں آیا ہے تو وہ کوشش کرے کہ پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو تاکہ یہ جو دیوار ہے یہ اس کا سترہ بن جائے اور لوگوں کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو. ہمارے احباب کیا کرتے ہیں, جہاں پہ جگہ ملی وہیں پہ ہی نماز شروع کر دی, سینٹر میں بالکل, اور پھر جو بھی لوگ گزرتے ہیں آپ نے ان کو امتحان میں ڈال دیا.
اور جو گزرنے والے ہیں ان پر بھی یہ بات فرض ہے کہ وہ آگے سے پھر بھی نہ گزریں. اگر وہ آدمی غلطی سے کھڑا ہو ہی گیا ہے پھر بھی آگے سے نہ گزریں. لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ کتنا سخت گناہ ہے، لکان ان یقف خیر لہ من 40، تو اگر اس کو 40 تک بھی کھڑا ہونا پڑے تو وہ رکا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 40 کا عدد بیان کیا. صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسارت کر کے پوچھتے بھی نہیں تھے، کہیں پہ کوئی سخت بات نہ نکل جائے یا نیا حکم نہ آ جائے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تمہیں 40 دن یا تمہیں 40 گھڑیاں یا 40 سال بھی کھڑا ہونا پڑے تو تم کھڑے رہو. اور اکثر جو ائمہ ہیں اور صحابہ کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ 40 عامن، کہ 40 سال بھی اگر تمہیں کھڑا ہونا پڑے تو تم کھڑے رہو. اور ہم 2 منٹ نہیں کھڑے ہوتے، اور ویسے بھی ہماری اللہ کے فضل و کرم سے جو 2 رکعت کی نماز ہے وہ 2 منٹ تک آ چکی ہے، یعنی پوری نماز 2-3 منٹ میں ہم پڑھ لیتے ہیں 2 رکعت کی، تو ہم انتظار نہیں کرتے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پہلی ذمہ داری نماز پڑھنے کی یہ ہے، جو بھی نماز پڑھنے والا نمازی ہے، کہ وہ اپنے آگے، اکثر مساجد میں وہ سترے پڑے ہوتے ہیں، آپ سترے کو اپنے آگے رکھیں، یا آپ کوشش کریں کوئی دیوار ہو، کوئی پلر ہو، کوئی ستون ہو، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں کوئی کرسی آگے ہو، کوئی چارپائی آگے ہو، تو آپ اس کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. سترے اور نمازی کے بیچ میں سے اگر کوئی گزرتا ہے، اللہ اکبر، کتنا سختی سے حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُدَافِعْهُ، اس کو روک دو. نماز کے دوران کی بات ہو رہی ہے. نماز کے دوران اگر سترا آپ نے رکھا ہے اور وہاں سے کوئی بندہ یا کوئی بھی بچہ گزرنے لگا ہے، آپ اس کو روک دیں. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، اور اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو اس سے لڑائی کرو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہو، ایک آدمی ہے اس کو پتہ نہیں چلا بے دھیانی میں جا رہا ہے، تو آپ ایسے ہاتھ کر کے اس کو اشارہ کر دیں، اور اس کو اگر مسئلے کی بات کا پتہ ہوگا تو رک جائے گا. تو سامعین مکرم، سترے کی اہمیت کا اندازہ آپ ان باتوں سے لگا سکتے ہیں. ایک اور بات جو دیکھی ہے کہ نماز میں اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ان مسائل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ساری زندگی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے فزکس، کیمسٹری، بایو سیکھنے میں گزار دی، انگریزی سیکھ کے عمریں بیت گئیں، پھر انگریزی پھر کوئی نہیں آئی. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انگریزی میں اسٹار لگ کے پاس ہوتے ہیں. کاش اتنا ٹائم آپ نے کوئی دین کو دیا ہوتا، کوئی آخرت تو ہماری بہتر ہوتی. اور یہ ہماری جہالت کا نتیجہ ہے جو سانحہ سیالکوٹ ہوا ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر کوئی زنا کرنے والے کو بھی دیکھے نا تو 4 گواہ اس نے پیش کرنے ہیں. کتنے گواہ؟ سورہ نور کا پہلا رکوع ہے، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہ پیش کرنے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر 3 آدمی آ کے گواہی دے دیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے زنا کیا ہے، مگر وہ مکر جائیں، وہ کہیں ہم نے زنا نہیں کیا، اسلام کی نظر میں ان تینوں کو پکڑ کے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اسے بولتے ہیں حد قذف. اس کا تذکرہ بھی سورہ نور کے پہلے رکوع میں ہے. اللہ تعالی ہمیں سورہ نور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم بھی، رمضان میں 10 قرآن ختم کر دیتے ہیں، پر ترجمے کے قریب نہیں جاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے عہد میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں اپنے تمام گورنروں کو حکم دیتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان مرد اور عورتیں ہیں ان پر یہ لازم کر دو کہ وہ شادی سے پہلے سورہ نور کو سمجھیں گے. اور سورہ نور کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے معاشرے سے جو زنا کی قباحتیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں. جو اللہ نے زنا کی سزائیں بیان کی ہیں وہ ساری موجود ہیں. تو اگر 3 گواہ ہو، 2 آدمی آ کے کہہ دیں جی ہم نے زنا کرتے دیکھا ہے، اسلام کہتا ہے ان پہ حد قذف لگائی جائے، حد تہمت لگائی جائے. تو ایک آدمی کی جان لینا اور بغیر کسی ثبوت کے، اور آپ نے پھر وہ اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا. آپ نے کہا جی اس نے توہین مذہب کی ہے، توہین رسالت کی. ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے؟ اتنے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، عملی زندگی میں 100% فیل ہے. تو سامعین مکرم، وقت اجازت نہیں دے رہا، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ سجدہ صاحب اگر ہم نماز میں بھول جاتے ہیں، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بھول گئے نماز، سلام پھیرا اور نئی نماز شروع کر دی. نہیں، آپ کو اگر شبہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت کی نماز ہے، آپ ابھی تیسری رکعت میں ہیں،
آپ کو شبہ پڑ گیا ہے کہ میری تیسری رکعت ہے یا دوسری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رکعت پہ آپ کو یقین ہے اس پہ اپنی بنیاد کر لیں، اور جس پہ شک ہے اس رکعت کو دوبارہ پڑھ لیں۔ حقیقت میں آپ تیسری رکعت پڑھ رہے تھے لیکن آپ بھول گئے، آپ کو شبہ ہوا کہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری ہے، تو اب آپ اس کو دوسری کاؤنٹنگ میں لائیں گے، دوسری رکعت سمجھیں گے اور آپ تیسری رکعت کو دوبارہ پڑھیں گے، اور پھر اتحیات پڑھنے کے بعد، تشہد پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے آپ 2 سجدے کر دیں گے جنہیں سجدہ سہو کہا جاتا ہے، بھول جانے کے سجدے۔ تو آپ کی نماز اللہ کے فضل و کرم سے سنت کے مطابق ہوگی اور آپ کو اس کا پورا اجر ملے گا، اس لیے کہ شیطان نماز میں آ کے بھلا دیتا ہے۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، ظہر یا عصر کی نماز تھی، آپ نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی، سلام پھیر دیا، مسجد سے باہر چلے گئے، اور صحابہ خاموش تھے کہ شاید نماز آج کم پڑھانے کا حکم آ گیا ہو۔ ایک صحابی تھے ذوالیدین، لمبے لمبے ہاتھوں والے، ابو بکر عمر و فاروق ان کو روکتے رہے کہ نہ جائیں، نہ پوچھیں، چلے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں آپ ایک لکڑی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ کیا نماز آج کم ہو گئی ہے یا آپ بلا دیے گئے ہیں؟ فرمایا کہ نہ تو نماز کم ہوئی ہے نہ میں بلایا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ مجھے لقمہ نہ دیں، اور صحابہ نے جسارت اس لیے نہ کی کہ شاید نماز آج کم ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب صحابہ نے سمجھا کہ نماز تو آج واقعی کم پڑی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس پلٹے، آپ نے اس نماز کو دوبارہ نہیں پڑھا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے تیسری رکعت پڑھی، پھر چوتھی رکعت پڑھی، اور پھر آپ نے 2 سجدہ سہو کیے اور آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو سامعین مکرم یہ سجدہ سہو ہے، اور یہ بھی ہمیں اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، ہم بھول جائیں، تو ہمیں سجدہ سہو کر لینے چاہیے، ہمیں نماز دوبارہ سے دہرانی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا ہے، اور اگر پہلا سوال ہمارا کمزور پڑ گیا تو پھر باقی جو سوالات ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ تو اسی لیے دعا بھی ہے اور آپ سے التجا بھی ہے کہ خدا را دین کو کچھ سمجھیے، پڑھیے، اور جو بنیادی چیزیں ہیں کم از کم ان کا نالج آپ بھی حاصل کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔